مکتب کرامت منیر ہنجرائے کلاں پتوں کی شریف ضلع قصور اللہ العالی فرما رہے ہیں اب میں دعوت دوں گا قاری محمد فرمان صاحب خطیب مرکزی مسجد ہنجرائے کلاں شریف۔ سبحان سبحان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی زندہ باد۔ سبحان الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین والصلاة والسلام على من اختص بالخلق العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ سبحان اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر یا ایوہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ سبحان اللہ۔ صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایوہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سبحان اللہ۔ سارے پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا رحمة للعالمين۔ سبحان یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ سبحان سبحان تیری خوشبو تو سب مہکن فضاواں یا رسول اللہ۔ سبحان سبحان تیری خوشبو تو سب مہکن فضاواں یا رسول اللہ۔ تیرے دم نال نے ٹھنڈیاں ہواواں یا رسول اللہ۔ سبحان سبحان تیری خوشبو تو سب مہکن فضاواں یا رسول اللہ۔ تیرے دم نال نے ٹھنڈیاں ہواواں یا رسول اللہ۔ میں کچھ بھی نہیں جے تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں۔ میں کچھ بھی نہیں
جے تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں، میں سب کچھ ہاں جے میں تیرا صداواں یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، اور آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں اپنی محبتوں کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد آج کی یہ بابرکت روحانی نورانی پاکیزہ محفل ذکر سالانہ عرس پاک کی صورت میں منعقد ہے، جس کے روح رواں، جس کی صدارت صوفی باصفا پیر طریقت راہبر شریعت صوفی محمد اقبال نقشبندی مدہ ذلہ العالی اللہ اللہ۔ آپ فرما رہے ہیں، میں آپ کے حکم سے اس پاکیزہ محفل میں حاضر ہوا۔ اللہ نے مجھے یہ شرف عطا کیا اور مجھے یہ حکم ہوا کہ آپ نے گھڑی کا ٹائم دیکھ کے 20 منٹ گفتگو کرنی ہے، اور میری عادت بھی ہے، کوشش بھی یہی کرتا ہوں جب گفتگو کا آغاز ہو پھر جو حکم ہو اسی پہ کے ساتھ ہی آغاز ہوتا ہے اور اسی پہ ہی اختتام ہوتا ہے۔ تو ماشاءاللہ انشاءاللہ میں اپنے وقت کے اندر ہی چند باتیں قرآن و حدیث کی صورت میں عرض کروں گا، جو حکم مجھے ہوا اس کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا یہ مل بیٹھنا، یہ ذکر الہی اور محبت رسول اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین آمین۔ بلا تاخیر و تمثیل میں اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو دو چیزوں کے مجموعے سے بنایا ہے، ایک کا نام جسم ہے اور دوسرے کا نام روح ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے توجہ کے ساتھ میری چند باتیں سننی ہیں، بطور طالب علم چند باتیں عرض کروں گا۔ اللہ مجھے حق کہنے اور آپ کو سننے کی توفیق نصیب فرمائے، اور مجھ سمیت ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانی جسم کو دو چیزوں کے مرکب سے بنایا، ایک کا نام جسم ہے اور دوسرے کا نام روح ہے، اور انسان کی یہ ذمہ داری لگائی کہ تجھے بطور امانت روح اور جسم عطا کر رہا ہوں، تو نے اپنی روح کو بھی ستھرا رکھنا ہے، اپنے جسم کو بھی ستھرا رکھنا ہے۔ سبحان اللہ۔ تیرے ذمہ اس جسم کے خیال بھی ضروری ہے اور اپنی روح کا خیال بھی ضروری ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے کھانے پینے کو، دوسری اشیاء کو جسم کی خوراک بنایا ہے، اسی طرح روح کی بھی خوراک ہے۔ جب جسم کو اچھی خوراک میسر آتی رہے تو جسم تر و تازہ بھی رہتا ہے، توانا بھی رہتا ہے اور دیر با نفع بخش بھی ہوتا ہے، اور جب جسم کو خوراک ستھری اور پاکیزہ میسر نہ ہو تو جسم جو ہے وہ بیماری کا شکار ہو جاتا ہے، مرجھا جاتا ہے، اور جو فوائد جو نفع اس جسم سے حاصل ہونے چاہیے تھے وہ پھر حاصل نہیں ہوتے۔ یہی صورتحال بندہ مومن کی روح کی ہے۔ آپ نے ابھی گرمی کا موسم سٹارٹ ہو چکا، آپ روزہ رکھ لیں، صبح سے شام تک آپ نے کھانا پینا بند کر دیا، جسم کو اس کی خوراک مہیا نہ کی تو شام تک آپ کی شکل سے، چہرے سے دیکھنے والا فوراً پہچان جائے گا کہ یا تو روزے سے ہے، جس کی وجہ سے، یا بھوک سے اس نے آج سارا دن کچھ کھایا پیا نہیں ہے، جس کی وجہ سے اس کے چہرے سے وہ رونق بھی مات پڑ رہی ہے، وہ تازگی نظر نہیں آ رہی۔ آپ ایک دن جسم کو اس کی خوراک نہ دیں تو یہ مرجھا جائے، اس میں وہ تازگی نہ رہے، وہ توانائی نہ رہے، اور اگر آپ اس کی مطلوبہ اور ستھری خوراک مہیا کرتے رہیں تو ایک دن نہیں، یہ کافی عرصہ تک تر و تازہ رہے۔ آپ سے میں یہ سوال کروں، جناب آپ سادہ پانی کیوں نہیں پیتے، فلٹر شدہ کیوں پیتے ہیں؟ آپ کہیں گے جناب جو عام پانی آج کل ہے وہ زیادہ تر خراب ہو چکا ہے، فلٹر کا اس لیے پیتے ہیں تاکہ بیماریوں سے یہ جسم محفوظ رہے۔ ستھری خوراک کیوں کھاتے ہیں؟ تاکہ جسم محفوظ رہے،
بیماریوں کا حملہ اس پر نہ ہو، تو جس طرح جسم کو اس کی مطلوبہ خوراک نہ ملے یہ مرجھا جائے اور بالآخر مرجھاتے مرجھاتے مر جائے اور پھر بدبودار ہو جائے، یہی صورتحال سیم روح کی ہے۔ اگر اس کو اس کی خوراک ملتی رہے تو یہ تر و تازہ رہتی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، تر و تازہ رہتی ہے، اور اگر اس کو اس کی خوراک نہ ملے تو یہ مرجھا جاتی ہے اور بالآخر جس طرح جسم مردہ ہو جائے کچھ دیر کے بعد اگر آپ اس کی تدفین کا اہتمام نہ کریں تو سمیل چھوڑ جائے، یہی صورتحال روح کی ہوتی ہے۔ اگر اس کو اس کی خوراک مہیا نہ کی جائے تو یہ مردہ بھی ہو جاتی ہے اور بالآخر بدبودار بھی ہو جاتی ہے۔ اور اس حوالے سے یہ ایک الگ موضوع ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے، کبھی پھر موقع ملا تو گفتگو کریں گے کہ مومن کی روح جب اللہ تبارک و تعالی بندہ مومن کو روح عطا کرتا ہے تب تو ایک جیسی ہوتی ہے، اور جب روح نکالی جاتی ہے پھر کافی تفریق ہو جاتی ہے۔ کچھ روحیں وہ ہوتی ہیں جن سے خوشبوؤں کے حلے اٹھ رہے ہوتے ہیں، فرشتے استقبال کر رہے ہوتے ہیں اور یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں یہ کس خوش نصیب کی روح ہے۔ سبحان اللہ سبحان، اور کچھ روحیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن سے بدبو اٹھ رہی ہوتی ہے، فرشتے نفرت کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ میں یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں یہ کس بد نصیب کی روح ہے۔ تو یہ میں نے جس طرح ابتدان بات عرض کی کہ جس طرح جسم کی خوراک ہے، کھانا ہے، پینا ہے، اسی طرح روح کی خوراک ہے۔ جسم کو خوراک نہ دی جائے مردار ہو جائے، بدبودار ہو جائے، جب روح کو خوراک نہ ملے تو یہ بھی مرجھا جاتی ہے اور بالآخر بدبودار ہو جاتی ہے۔ جسم کی خوراک تو کھانا پینا ہے، روح کی خوراک کیا ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا روح کی خوراک رب نے اپنے ذکر کو بنایا ہے، سبحان اللہ، قرآن کی تلاوت کو بنایا ہے اور موت کی یاد کو بنایا ہے۔ سبحان اللہ، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں جگہ جگہ پہ اس چیز کا ذکر فرمایا، ایمان والوں کو مخاطب کیا اور مخاطب کر کے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کثرت سے کیا کرو۔ بے شک اب یہ حکم کیوں فرمایا کہ ایمان والوں کثرت سے رب کا ذکر کیا کرو؟ کیوں؟ جب بندہ کھانا پینا اچھا رکھتا ہے تو صحت ستھری رہتی ہے، جب رب کی یاد کو اپناتا رہتا ہے تو بندے کی روح ستھری رہتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ذکر کرنے والا ہے وہ زندوں کی طرح ہے اور جو ذکر نہیں کرنے والا وہ مردوں کی طرح ہے۔ اب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مثال دے دی کہ ذکر کرنے والا زندوں کی طرح، نہ کرنے والا مردوں کی طرح۔ جسم ہے نا، آپ نے خوراک اچھی نہ دی، مرجھا جائے، لاغر ہو جائے، وہ خود چلنے سے قاصر ہو جائے، اس سے اگر ایسے لاغر بندے سے کہا جائے 4 کلو وزن اٹھا لے تو اس سے نہ اٹھ پائے، بلکہ وہ خود سہارے کا محتاج ہو جائے، اپنے جسم کو سنبھالنے کے لیے بھی اسے سہارے کی ضرورت پڑے، اور جب جسم توانا ہو تو منو وزن اٹھا لے۔ یہی صورتحال روح کی ہے، جب اس کو اس کی خوراک
میسر آتی رہتی ہے اللہ کے ذکر کی صورت میں، قرآن کی تلاوت کی صورت میں اور موت کی یاد کی صورت میں، تو پھر جس طرح جسم کو اچھی خوراک ملے توانا سے توانا ہوتا جاتا ہے، اسی طرح جب روح کو خوراک ملتی جاتی ہے پھر یہ اتنا مضبوط ہوتی جاتی ہے۔ پھر عالم یہ ہوتا ہے اگر یہ مضبوط روح والا آدمی سورج کی طرف ترچھی نگاہ کر کے دیکھ لے سورج بھی پردہ کر لیتا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا پھر یہ روح جو ہے جتنی زیادہ اس کو ذکر کی صورت میں خوراک ملتی جاتی ہے اتنی طاقتور ہوتی جاتی ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی اتنا اس کو بلکہ فرمایا گیا یہ روح کو اللہ نے اتنی پاور عطا کی ہے کہ یہ سارے جہان پہ حاوی ہو جاتی ہے۔ یہ جو ذکر کرنے والے تھے رب کی یاد کو بنانے والے تھے وہ ایسے نہیں کہا کرتے تھے کہ ہم سارے جہان کو اپنے ہاتھ میں پڑے ہوئے دانے کی طرح دیکھ رہے ہیں۔ وجہ کیا تھی؟ ان کی روحیں مضبوط تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اگر وہ بہتے ہوئے رکے ہوئے خشک دریا کو اپنے نام کا رکا بھیج دیں، تیرے یہ روح کی مضبوطی کا کمال تھا، پھر وہ ایسا چلتا تھا کہ کبھی رکا بھی نہیں کرتا تھا۔ یہ روح کی کمال تھا کہ مدینہ طیبہ کی سرزمین مسجد نبوی میں بیٹھ کر حضور کے غلاموں کو جمعہ پڑھا رہے ہوں اور بیٹھے مسجد نبوی میں ہو 1500 میل دور، 1500 میل دور۔ آج کا جو ہے وہ جاہل کہتا ہے لے بھئی یہ دیوار کے پیچھے کا نہیں پتا، یہ فلاں نہیں بھائی، جس طرح تو اندھا ہے تو اپنے آپ کو بھی سمجھتا ہے اندھا ہے، لیکن جب بندہ اپنے دل کو اپنی روح کو رب کی یاد سے روشن کر لے، اللہ کے نبی کے عشق سے روشن کر لے، پھر اس کے لیے دوریاں یا نزدیکیاں نہیں رہتی۔ بیٹھا یہ مسجد نبوی میں مدینہ کی سرزمین پر ہوتا ہے اور 1500 میل دور نہاوت کے مقام پر دیکھ بھی رہا ہوتا ہے، بیٹھ کے مدد بھی کر رہا ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا ام انس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس کی والدہ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتی ہیں۔ اللہ کے محبوب آپ مجھے کچھ نصیحت فرما دیں، آپ مجھے کچھ نصیحت فرما دیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 نصیحتیں فرمائی۔ فرمایا کہ گناہوں کو چھوڑ دو، گناہوں کو چھوڑ دو، یہ سب سے افضل ہجرت ہے۔ سبحان اللہ۔ گناہوں کو چھوڑ دو، یہ سب سے افضل ہجرت ہے۔ پھر فرمایا فرائض کی پابندی کرو، یہ سب سے افضل جہاد ہے۔ اور تیسری نصیحت فرمائی، فرمایا اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، یہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے پسندیدہ عمل ہے۔
آقا کریم علیہ السلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے اس فرمان کو نقل کر رہے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جب میں اللہ تبارک و تعالی نے مجھے معراج کی عظمتوں سے نوازا، فرمایا میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو عرش کے سائے میں اللہ کے نور میں گم ہیں، اللہ تبارک و تعالی کے نور میں موجود ہیں۔ فرماتے میں نے عرض کیا، فرمایا جبریل کیا یہ کوئی فرشتے ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ نہیں۔ فرشتے یا رسول اللہ نہیں، کوئی نبی یا رسول اللہ نہیں۔ فرمایا پھر کون ہے؟ فرمایا یہ تین قسم کے لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، اور فرمایا دوسری ان کی نشانی یہ ہے یہ مسجدوں سے بڑا پیار کیا کرتے تھے، ان کا دل مسجدوں سے بڑا لگا رہتا تھا، اور تیسرا یہ ہے یہ اپنے ماں باپ کی فرما برداری کیا گیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ خالی ذکر ہی ضروری نہیں، ذکر کے ساتھ مسجدوں سے پیار بھی ضروری، مسجدوں کے ساتھ دل لگانا بھی ضروری، اور ماں باپ سے حسن سلوک بھی ضروری۔ جو ماں باپ سے حسن سلوک بھی کرے، اللہ کے گھر سے پیار بھی کرے، اور رب کے ذکر کو بھی کرے، رب پھر اس کو بلند عرشوں کی قرب میں بلند مقام عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک اعرابی حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اسلام کے احکام بہت زیادہ ہیں، ظاہر بہت زیادہ احکام ہے، میں ایک سادہ سا آدمی ہوں، سارے احکام کو یاد رکھنا یا عمل کرنا مشکل ہے، آپ مجھے کوئی فرما دیں، کوئی ایسا عمل عطا کر دیں جو میری نجات کا ذریعہ ہو، رب کی رحمت کا ذریعہ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی زبان کو رب کی یاد سے تر رکھ، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھ، یہ تر رکھتے ہوئے دنیا سے جائے گا، رب راضی بھی ہوگا تجھ پر کرم بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، فرمایا چار چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس بندے کو عطا فرما دی، گویا کہ اللہ نے اس بندے کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما دی۔ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں، دنیا اور آخرت کی نعمتیں اس کو مل گئی۔ یا رسول اللہ وہ کون کون سی؟ فرمایا ذکر کرنے والی زبان، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل، سبحان اللہ، اور صبر کرنے والا جسم، اور اس کی مال، اس کی عزت کی حفاظت کرنے والی عورت۔ فرمایا جس کو رب نے یہ
4 چیزیں دے دی، اس کی زبان ذکر کرتی ہے، دل شکر کرتا ہے، جسم صبر کرتا ہے، اور اللہ نے نیک زوجہ دی ہے، گویا کہ اللہ نے دنیا جہان کی بھلائیاں اسے عطا فرما دی۔ اور یہ بات یاد رکھیں، جس طرح جسم کی صفائی اور ستھرائی کی ضرورت ہے، آپ نے محفل پاک میں تشریف لانی تھی کہ جائیں گے ذکر خدا بھی کریں گے اور ذکر مصطفیٰ بھی کریں گے، تو آپ نے غسل کیا، خوشبو لگائی، خط کیا، کروایا، بھائی ظاہری ستھرائی ہے، تو یاد رکھیں ظاہر کو چمکانا کمال نہیں ہے جتنا باطن کو چمکانا کمال ہے۔ فرمایا نا تن چمکے کمال نہیں ہے، کمال تب ہے جب تن کے ساتھ من چمک جائے، اور جس طرح ظاہری صفائی کی ضرورت ہے اسی طرح باطنی صفائی کی بھی ضرورت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، فرمایا جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے اسی طرح دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے، لوہے کے زنگ کو صاف کرنے کے لیے مسالے کی ضرورت ہے، ریگوار کی ضرورت ہے، دل کا زنگ کس سے صاف ہوگا؟ فرمایا دل کے زنگ صاف کرنے کے لیے سب سے بہترین چیز، بلکہ فرمایا اس سے بہترین چیز ہے ہی کوئی نہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ ذکر خدا ہے، اللہ کا ذکر ہے، قرآن کی تلاوت تو یہ اللہ کی یاد جو ہے، جس طرح ہم نے ظاہری صفائی کا خیال رکھا تو اسی طرح باطنی صفائی کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ ظاہری صفائی اتنی حیثیت نہیں رکھتی جتنی باطنی صفائی کی حیثیت ہے۔ ظاہر ستھرا ہو باطن صاف نہ ہو تو یہ ظاہری صفائی کی کوئی ضرورت نہیں، فائدہ کوئی نہیں، اور جب باطن صاف ہو ظاہر صاف نہ بھی ہو تو پھر وہ باطن صاف ہو تو اللہ کی رحمتیں بھی ہوتی ہے، محبوب کی نظر عنایت بھی ہوتی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں اور بیٹھ کر مقصد صرف اللہ کی رضا ہو، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب قیامت برپا ہوگی دنیا والے یہ دیکھ لیں گے کہ اہل کرم کون ہیں، کون سے وہ لوگ ہیں جو اللہ کے کرم والے ہیں، جن پر رب کا خاص کرم ہے۔ یا رسول اللہ وہ کون سے لوگ ہیں جو رب کے کرم والے ہیں؟ فرمایا وہ ذکر کی محفلیں سجا کے ذکر کرنے والے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ذکر کرنے والوں سے راضی ہوتا ہے، اور اس نے یہ فرمایا ہے میرے بندو فاذکرونی، میرا ذکر کرو، مجھے یاد کرو، اذکرکم، جب تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا، مجھے تنہائی میں یاد کرو گے میں تنہائی میں یاد کروں گا، مجھے محفل میں بیٹھ کے یاد کرو گے تو میں تمہاری محفل سے افضل یعنی فرشتوں کی محفل میں بیٹھ کے تمہارا ذکر کروں گا۔ اور یہ
جو میرا ٹائم تھا وہ تو قریباً پورا ہو چکا، لیکن یہ خیالی بیان کے ساتھ پورا نہیں ہوا، اس میں ذکر بھی شامل ہے، اس لیے ہاں جی ماشاءاللہ۔ تو ایک سیاستہ کیا آپ حدیث مبارکہ سناؤں گا مزید، اور پھر اجازت انشاءاللہ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہے، سیاہ ستہ کی حدیث مبارکہ عن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خرج علی حلقۃ جانب من اصحابی فقال ما جلسکم۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے آستانہ اقدس سے جو آیا مبارکہ میں نے بھی پڑھی نا کہ رب فرماتا تم میرا ذکر کرو گے میں تمہارا، تنہائی میں کرو گے تنہائی میں کروں گا، محفل میں بیٹھ کے کرو گے تو تمہاری محفل سے افضل محفل میں تمہارا ذکر کروں گا۔ رب ذکر بھی فرماتا ہے اور محبوب کے ذریعے سے رب نے اس کا اظہار بھی فرما دیا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں حضور اپنے آستانہ اقدس سے باہر تشریف لاتے جب مسجد نبوی کے اندر آپ کے آستانہ اقدس کا دروازہ کھلتا ہے، تشریف لائے دیکھا صحابہ محفل لگا کے بیٹھے ہیں، محفل لگا کے بیٹھے ہیں، کوئی ذکر کر رہا ہے کوئی سن رہا ہے، کوئی کر کے اپنے دل کو سکون دے رہا ہے، کوئی سن کے اپنے دل کو سکون دے رہا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب غلاموں کو دیکھا تو فرمایا ما جلسکم، اے میرے صحابہ یہ تم کو کس چیز کی محفل لگائے بیٹھے، کس چیز کے لیے یہ بیٹھے ہو، ما جلسکم کیوں بیٹھے ہو؟ قالوا جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ، کہا یا رسول اللہ ہم اللہ کا ذکر کرنے اور اس کا شکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ کس وجہ سے؟ یا رسول اللہ اس لیے کہ اس نے کرم کیا ہمیں دین کی نعمت عطا فرما دی۔ ہم بھی اسی لیے جمع ہیں کہ اس مالک نے کرم کیا، وہ چاہتا تو ہمیں کسی ہندو کے گھر، کسی سکھ کے گھر، کسی بے دین کے گھر پیدا کر سکتا تھا، کیونکہ ان کے گھروں میں آنے والے بھی تو رب ہی بھیجتا ہے، پیدا تو رب ہی کرتا ہے، لیکن اس نے کرم کیا ہمیں کسی غیر کے لیے نہیں چنا، غیر کے گھر پیدا نہیں کیا، پیدا کیا ہے تو ایمان والوں کے گھر، اسلام والوں کے گھر، اور پھر مزید کرم والا ہے، کرم یہ فرمایا اپنے محبوب کے غلاموں میں پیدا کرتا، تو یہ اس کا کرم ہے۔ تو صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اس کا شکر ادا کر رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے الا ما ہدانا لدینی، اس نے اپنے دین کی ہدایت، دین کی سمجھ عطا کر کے ہم پر کرم فرمایا ہے۔ وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، اور یا رسول اللہ آپ جیسا محبوب عطا کر کے ہم پر کرم فرمایا ہے۔ جب یہ عرض کی نا یا رسول اللہ آپ جیسا محبوب عطا کیا اور دین جیسا اعلیٰ پسندیدہ دین اسلام عطا کیا، تو اس شکرانے میں ہم رب کا ذکر بھی کر رہے ہیں، اس کا شکر بھی کر رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ما جلسکم، فرمایا کیا اللہ کی قسم، یعنی قسم لی، یہ میں تم سے قسم اٹھوا کے کہتا ہوں اللہ کی قسم تم اسی لیے بیٹھے ہو۔ صحابہ کرام نے قسم اٹھا کے جواب دیا اللہ ما جلسنا الا ذالک، یا رسول اللہ ہم قسم کھا کے کہتے ہیں ہمارے جمع ہونے کا، بیٹھنے کا کوئی اور مقصد نہیں ہے، مقصد رب کا شکر کرنا ہے، اس کا ذکر کرنا ہے اور آپ کا میلاد منانا ہے۔ اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قسم اٹھوائی۔ اب سوال یہ ہے قسم کس سے لی جاتی ہے؟ یہ بات تھوڑی سی سمجھنے والی ہے، یہ حدیث مبارکہ مکمل کر کے میں اجازت چاہوں گا۔ بات ذرا سمجھنے والی ہے، یہ نگاہ نبوت ہے، یہ کمال مصطفیٰ ہے۔ آپ آج کا جو جاہل ہے
رب یہ اعلان فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، سونا محبوب جو آپ نہیں جانتے تھے ہم نے ہر چیز کا علم آپ کو عطا کر دیا. لیکن آج کا دین سے دور جہل یہ کہتا ہے لو جی آپ اتنا جانتے ہیں، یہ نہیں جانتے، یہاں تک جانتے ہیں، یہاں تک نہیں جانتے. میں کہتا ہوں جب خالق ہو کے اس نے کوئی حد نہیں باندھی، تو کون ہوتا ہے حد باندھنے والا؟ جس نے حد باندھی وہ گمراہ ہو گیا. اور جس نے یہ اعلان کیا لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر یا رسول اللہ آپ کی شان آپ کی عظمت کو بیان کرنا یہ ممکن نہیں ہے. یہ بات کہہ کے بات ختم کر دی. رب کی شان کے بعد اگر اس کائنات میں عظمت والی کوئی ذات ہے تو وہ ذات مصطفیٰ ہے. سبحان سبحان. تو اللہ کے محبوب کی نگاہ نبوت یہ دیکھ رہی تھی. ایسے بھی لوگوں کیونکہ قسم ان سے لی جاتی ہے جس بندے پہ یقین نہ ہو. اگر ابھی کوئی بندہ آگے کوئی بات سنائے اب اس پہ یقین نہ ہو تو ہم اس سے قسم لیں گے. قسم اٹھا کے بات ایسے ہی ہے کیونکہ جس پہ یقین ہو اس سے قسمیں نہیں لی جاتی. اب سوال یہ ہے پھر صحابہ سے قسم کیوں لی؟ تو حضور نے اس کی وجہ بھی بتا دی. کہیں آنے والا کوئی گمراہ، کوئی جاہل، بے دین، اپنے سینہ خالی اس کے مصطفیٰ سے خالی سینے والا کوئی یہ نہ کہہ دے کہ معاذ اللہ کے محبوب کو اپنے غلاموں پر یقین نہیں تھا اسی لیے قسمیں کھا رہے تھے. حضور نے فوراً یہ آنے والے قیامت تک آنے والے ہر بندے کے دل سے یہ شبہ بھی نکال دیا. فرمایا اما انی لم استخلفکم تہمۃ لکم، میرے غلاموں میں نے قسم اس لیے نہیں لی کہ مجھے تم پر یقین نہیں ہے، قسم اس لیے لے رہا ہوں وَإِنَّمَا أَطَانِي جبرائیل علیہ السلام، میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا، بارگاہ رب العزت سے جبرائیل امین آئے ہیں اور ساتھ میں یہ پیغام لائے ہیں ان اللہ عز و جل یباہی بکم الملائکہ. محبوب آپ کے غلام آپ کے صحابہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر میرا ذکر کر رہے ہیں، آپ کا میلاد بنا رہے ہیں. میں عرشوں والا رب فرشتوں میں بیٹھ کر ان کا ذکر بھی کر رہا ہوں، فخر بھی کر رہا ہوں. تو پتہ چلا رب تبارک و تعالی اہل ذکر سے راضی بھی ہوتا ہے، ان کا ذکر بھی کرتا ہے اور فرشتوں میں بیٹھ کر فخر بھی فرماتا ہے اور جبرائیل امین کو بھیج کر محبوب کی زبان سے اعلان بھی کرواتا ہے. تو اس لیے یہ جو ذکر والا عمل ہے یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس تسبیح کو، اس یاد کو پکا پکا اپنے پلے باندھنا چاہیے اور اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر بھی رکھنا چاہیے. محبوب پر درود پڑھ کے اپنی روح کو تسکین بھی پہنچانی چاہیے اور فرائض و واجبات کا خیال بھی کرنا چاہیے. جب ہم حقوق اللہ اور حقوق العباد، کیونکہ حضور کی احادیث جو میں نے سنائی جس میں والدین کی خدمت کا ذکر بھی ہے، مسجد سے محبت کا ذکر بھی ہے اور اللہ کے ذکر کا بھی ذکر
ذکر ہے، یہ حضور نے یہ بتا دیا۔ حقوق اللہ بھی ضروری، فرائض و واجبات کی پابندی بھی ضروری، حقوق العباد بھی ضروری، اور ساتھ میں روح کی تسکین کے لیے، روح کی طہارت کے لیے، دل کی صفائی کے لیے اللہ کا ذکر بھی ضروری۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا یہ مل بیٹھنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اگر مجھ سے بولنے میں، بیان میں غلطی ہوئی، اللہ اپنی رحمت کے صدقہ سے معاف فرمائے۔ وما توفیقی
یہ رنگ کے بہارے گلشن یہ رنگ کے بہارے گلشن یہ گل اور گل کا جو یہ گل اور گل کا جو تیرے نور قدم کا دھوبر تیرے نور قدم کا دھوبر اسے سوال کی رانا یا محمد یا محمد یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولا تصویر کمال محبت تنویر جمال خدا یا محمد یا محمد نور مجسم تیری ایک نظر کے طالب تیری ایک نظر کے طالب تیرے ایک سخن پہ قربان بیجی تیرے ایک سخن پہ قربان یہ سب تیرے دیوانے یہ سب تیرے دیوانے یہ سب تیرے شیطان یا محمد یا محمد یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولا تصویر کمال محبت تنویر جمال خدا یا محمد نور مجسم ما اجمل کا تیری صورت ما اجمل کا تیری صورت ما احسن کا تیرے سیرت بیج ما احسن کا تیرے سیرت ما الملکہ تیری عظمت ما الملکہ تیری عظمت تیری ذات میں گم ہے خدا یا محمد یا محمد یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولا تصویر کمال محبت تنویر جمال خدا یا محمد یا محمد میں نے تیرے رسول
سر کو جھکا دیا میں نے تیرے رسول پہ سر کو جھکا دیا میرا نصیب میرے نبی نے جگا دیا میرا نصیب میرے نبی نے جگا دیا میں نے تیرے رسول پہ سر کو جھکا دیا میرا نصیب میرے نبی نے جگا دیا میرا نصیب میرے نبی نے میرا نصیب میرے نبی جگا دیا میرا نصیب میرے سرشار کر دیا مجھے بے خود بنا دیا سرشار کر دیا مجھے بے خود بنا دیا اے چشمے یار تو نے چشمے یار تو نے مجھے کیا بنا دیا چشمے یار تو
مجھے کیا پلا دیا اے چشم یار تو نے ذکر رسول پاک نے اتنا مزہ دیا ذکر رسول پاک نے اتنا مزہ دیا غم خانہ حیات کو جنت بنا دیا غم خانہ حیات کو جنت بنا دیا چشم یار تو نے چشم یار تو نے مجھے کیا پلا دیا چشم یار تو نے میں خار کر دیا مجھے دیوانہ بنا دیا میں خار کر دیا مجھے دیوانہ بنا دیا ایسا کہ جام تو نے ایسا کہ جام تو نے یہ کیسا پلا دیا ایسا کہ جام تو نے ایسا کہ جام تو نے ایسا کہ جام تو نے کیسا پلا دیا چشم یار تو نے چشم یار تو نے مجھے کیا پلا دیا اے چشم یار تو نے میں خار کر دیا مجھے دیوانہ بنا دیا میں خار کر دیا مجھے دیوانہ بنا دیا ایسا کہ جام تو نے ایسا کہ جام تو نے
अकबर